حضرت اقدس مفتی فہیم احمد صاحب نے شاندار بزم سجائی ہے، اور ہر طرح سے ہمارا مجمع جب میں غفیر کی شکل اختیار کر چکا ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں 13 بچے یہاں سے حافظ ہوئے ہیں، اور 13 بچوں میں حضرت مفتی اویس صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بہت سارے جلسوں میں صدارت فرماتے ہیں۔ 13 بچوں میں تو حضرت کانفرنس ہو جاتی ہے، بڑی بڑی کانفرنس ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے مفتی فہیم صاحب نے بہت سادگی کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا ہے۔ مفتی فہیم احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ جانتے ہیں حضرت ہردوئی سے حضرت کی نسبت ہے، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب کے خلیفہ و مجاز ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سلسلہ چلا ہے دراصل یہ حضرت کے والد گرامی جناب حاجی افضال صاحب جو انجینئر بھی ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، حضرت والا انہی کے فرزند ارجمند ہے حاجی افضال صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اقدس مفتی فہیم احمد صاحب جو ہمارے یہاں کے ممتاز مفتیوں میں پورے ضلع کے، حضرت اقدس مفتی فہیم صاحب کا نام ضلع کے ممتاز مفتیوں میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس مفتی عثمان صاحب ہمارے ضلع بجنور کی وہ شخصیت جو مظاہروں کے استاد ہیں، یہ بھی حاجی افضال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مفتی فہیم احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے بھی 2 بیٹے ہیں، اور دونوں الحمدللہ حافظ عالم مفتی سب ہیں۔ مفتی محمد صدیقی جو ہمارے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور مفتی احمد صدیقی۔ تو یہ سلسلہ حضرت حاجی افضال سے چلا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں، یہاں پر وہ ہستیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ حاجی افضال صاحب کی عمر میں خوب برکت دیتا ہے۔ اب میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جگہ پر کر لی حضرات، ذرا سی بھی جگہوں سے بھی پر کر لے، سردی کا موسم ہے، آپ کو دقت نہیں ہوگی، ہمارے ادارے والے خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے ان کا مان رکھا۔ یہ اتنا مان رکھ رہے ہیں، نگینے کو 13 حافظ 1 سال میں دے رہے ہیں، آپ ان کا اتنا تھوڑا سا مان رکھ لیجیے تھوڑی سی دیر میں۔ آگے آ جائے، آپ بھی آگے ہو جائے تھوڑے سے پیچھے، ایک لائن اور لگ سکتی ہے۔ ایک مکالمہ ہے جو اساتذہ نے تیار کر بچوں کو دیا ہے۔ مکالمے کے جو افراد ہیں محمد کاشف، محمد نعمان، محمد وصال اور امین احمد، یہ چاروں طالب علم آ جائیں اور چاروں طلباء اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام امین احمد ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں جامعۃ الابرار اکبر آباد روڈ نگینہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے جامعہ کے پرنسپل کون ہیں؟ ہمارے جامعہ کے پرنسپل حضرت مفتی فہیم احمد صاحب ہیں۔ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سوال کیجئے، اگر مجھ کو کچھ معلوم ہوگا تو ضرور جواب دوں گا، نہیں تو اپنے بڑوں کا پتہ بتلا دوں گا۔ سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور پاخنڈی ہے۔ مہدی کسے کہتے ہیں؟ مہدی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالی حق کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا۔ حضرت
حضرت مہدی کے والد کا کیا نام ہوگا؟ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی کن کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضرت مہدی حضرت حسن بن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت مہدی اخلاق میں کس کے مشابہ ہوں گے؟ حضرت مہدی اخلاق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ حضرت مہدی کس شہر میں رہنے والے ہوں گے؟ حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ حضرت مہدی کہاں ہجرت کریں گے؟ حضرت مہدی بیت المقدس کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت مہدی کا عروج کیوں ہوگا؟ جب دنیا میں ظلم و ستم، بے شرمی و بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہوگی تو حضرت مہدی ان کا خاتمہ کر کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی کے زمانے میں کس کو زمین میں دھانسا جائے گا؟ حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے ملک شام کا ایک ظالم بادشاہ اپنی فوج لے کر نکلے گا جس کا نام سفیانی ہوگا۔ اس کو مکہ میں مقام بیتم میں زمین میں دھسایا جائے گا۔ حضرت مہدی کیا خود خلیفہ بننے کا دعویٰ کریں گے؟ حضرت مہدی خود خلیفہ بننے کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت مہدی کس جگہ پر لوگوں سے بیعت لیں گے؟ حضرت مہدی مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے۔ حضرت مہدی کی عمر بیعت لینے کے وقت کتنی ہوگی؟ 40 سال۔ دجال کب نکلے گا؟ حضرت مہدی کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ حضرت مہدی کتنے سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے؟ حضرت مہدی 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت مہدی کتنے سال زندہ رہیں گے؟ حضرت مہدی 49 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت مہدی کی وفات کہاں پر ہوگی؟ حضرت مہدی کی وفات بیت المقدس میں ہوگی۔ حضرت مہدی کہاں پر دفن ہوں گے؟ حضرت مہدی بیت المقدس میں دفن ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ بھائی امین، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ ہمارے ساتھی حافظ محمد کاشف بھائی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جامعہ میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھی بھی کچھ ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یس، آپ بالکل سوال کیجیے، اگر ان کو کچھ معلوم ہوگا تو ضرور جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ حضرت مہدی کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کیسے اتریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ فرشتوں کے پر پر رکھ کر ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ اس وقت مسجد میں کیا ہو رہا ہوگا؟ حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت مہدی کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت مہدی مصلی سے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ امامت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نماز پڑھائیں گے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی امامت کریں، لہذا حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔ حضرت مہدی کے نماز پڑھانے سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں بلکہ امت محمدیہ کے تابعی بن کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق حکم جاری کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر باب رد کے پاس دجال کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی، عیسائی اور دین کو نہ ماننے والوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیر اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے بھینس کے ساتھ، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ، بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ ہر طرف امن اور سکون ہوگا، کسی کو بھی کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی حالت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی کو کسی سے دشمنی حسد کینہ نہ ہوگا، سب آپس میں پیار محبت سے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی مالی حالت کیسی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال اور دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ سب مالدار ہو جائیں گے، صدقہ اور خیرات دینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا صحابی ہونے کا مقام حاصل ہوگا؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہونے کے ساتھ صحابی ہونے کا مقام بھی حاصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا وحی بھی نازل ہوگی؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی والی وحی میں نازل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا مکہ اور مدینہ بھی جائیں گے؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج عمرے کے لیے مکہ جائیں گے اور مدینہ پاک میں روضہ اقدس پر حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد کتنے دن زندہ رہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد تقریباً 40-45 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں وفات پائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ پاک میں وفات پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں گے۔ ماشاءاللہ، مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ نے اتنے اہم سوالوں کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ میں بھی جامعۃ الابرار میں داخلہ لوں گا اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کروں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج کا یہ سلگتا ہوا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے لوگ جس قدر بغلانے میں لگے ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہوں گے، شکیل بن حنیف کے فتنے کو، اور یہ فتنہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ابھی حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کا بیان آیا تھا کہ دارالعلوم کے ایک شیخ الحدیث تھے، ان کا پوتا شکیلی ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اصل میں اس سلسلے میں ہم جانکاری نہیں رکھتے، اور اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم شریک نہیں ہوتے، نتیجتاً ہمیں اس چیز کا ابتدائی علم بھی نہیں ہوتا۔ جب ہمیں کوئی اس چیز کے بارے میں خبر کرتا ہے سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہے اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں یہ فتنہ پھوٹ رہا ہے وہاں کا جب سر رشتہ دیکھا جاتا ہے تو ضلع بجنور سے ملتا ہے کلیان میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں حیدرآباد میں جہاں جہاں شکیل ہوئے پتہ یہ چلا کہ ضلع بجنور کے نژاد ہیں، ضلع بجنور میں رہتے تھے، کلاگاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے یہاں کی رپورٹ ہے مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری نے دارالعلوم کے تحفظ ختم نبوت کے شعبے میں پیش کی کہ 200 گھرانے مرتب ہوئے ضلع بجنور کے کسی گاؤں کا۔ تو اس لیے یہ پروگرام تو معمولی نہیں تھا، حضرت اقدس مفتی فہیم احمد صاحب نے اس کو ڈیزائن کیا وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے۔ آپ سب نے اس کو محسوس کیا، طلبہ حفظ کے ہیں اور شاندار طریقے سے پورا مسئلہ انہوں نے بیان کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر تشریف لانے والے جتنے حضرات علماء ہیں تہ دل سے جامعۃ الابرار کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جو جتنے بھی ہیں بالخصوص حضرت اقدس مفتی محفوظ الرحمان صاحب برکاتہ العالیہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ حضرت اقدس مفتی افضال صاحب برکاتہ العالیہ جو ناظم تعلیمات ہیں مدرسہ فیض العلوم کو توڑ کے حضرت والا بھی اس پروگرام کا حصہ ہے، حضرت بھائی عتیق الرحمان صاحب برکاتہ اس پروگرام کا حصہ ہے، اور بھی کئی نام ہیں، لیکن چونکہ پروگرام مغرب سے عشاء تک کا ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، سب کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن تہ دل سے حضرت مفتی صاحب اور جامعۃ الابرار کی طرف سے میں تمام کا شکر گزار ہوں۔